نحمده ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں آسان تجوید کورس۔ الحمدللہ ہم مخارج کی سیریز میں مخرج نمبر 12 تک اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا اور مخرج نمبر 12 تک پہنچ چکے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر ایک ویڈیو آپ تک آنی تھی، کل کسی مجبوری کی وجہ سے ویڈیو نہیں آ پائی، جس کے لیے آپ لوگوں سے معذرت ہے۔ تو سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے مخارج حروف میں سے مخرج نمبر 12 تک کے سبق کو دیکھا اور سمجھا، اور آج ہم اگلا مرحلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اسی مخارج حروف کے جو تفصیلی باتیں باقی رہ گئی ہیں، مخرج نمبر 12 تک ہم نے اس کو سمجھا ہے، تو اور باقی مخرج جو ہے آج انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق کا جو مخرج تھا، مخرج نمبر 12، اس میں ہم نے حروف اللسان میں سے نکلنے والے حروف کو دیکھا تھا، یعنی زبان سے ادا ہونے والے جتنے حروف ہیں یہ ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس کے اور کچھ جو ہے حروف باقی ہیں۔ یاد رہے میں نے شروع میں آپ لوگوں سے یہ باتیں بتائی تھی کہ حرف کی ادائیگی جہاں سے ہوتی ہے اس کے 5 جگہ ہیں۔ پہلا ہم نے منہ سے نکلنے والے حروف، یعنی منہ کے خالی حصے سے نکلنے والے حروف کو دیکھا۔ دوسرا زبان سے ادا ہونے والے حروف کو دیکھا، اور تیسرے نمبر میں حلق سے ادا ہونے والے حروف کو دیکھا۔ اسی طرح جو زبان سے ادا ہونے والے حروف ہیں، یہ ان کی سیریز ابھی فی الحال جو ہے چلتے ہوئے آ رہی ہے۔ ان میں گزشتہ سبق میں ہم نے مخرج نمبر 12 کو سمجھا تھا کہ زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے والے دانتوں کے جڑ سے لگے تو ان سے ان حرفوں کی ادائیگی ہوتی ہے، اور یہ حروف اللسان میں سے آتے ہیں۔ یہ دیکھیں ان کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے۔ ثنایا علیہ، جس کو ہم سامنے والے اوپر کے دانتوں کے نام میں سے ہے، یہ ثنایا علیہ دیکھیں زبان کیسے ثنایا کے اندر والے حصے کے جڑ سے لگ رہا ہے، تو اس سے یہ حروف، ان حرفوں کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ اور اس حرف کی نسبت جو ہے طرف اللسان کی جانب کی جاتی ہے، اور اسے حروف طرفیہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ باتیں ہم نے گزشتہ سبق میں دیکھا تھا۔ آج کا سبق مخرج نمبر 13 ہے۔ مخرج نمبر 13 میں یہ 3 حروف آتے ہیں، تا، ذال، وا۔ یہ بھی حروف اللسان میں سے ہے، یعنی وہ حروف جو زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ آئیں ان کے مخرج کو دیکھتے ہیں۔ ڈیفینیشن یہ بنے گا کہ زبان کے نوک جب اوپر کے سامنے والے دانتوں کے سرے سے لگے، سرا کہتے ہیں کنارے کو، تو اس سے ان حرفوں کی ادائیگی ہوتی ہے۔ کون کون حرف ہیں؟ یہ ثا، ذال اور وا۔ ان کو دیکھیں، اس کا ڈائیگرام جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ اس طرح سے ادا ہوں گے۔
اس پر غور کر لیجئے. اپنے زباں کے جو نوک ہیں، یہ نوک سامنے والا جو حصہ ہوتا ہے ایک دم برابر سامنے والے کی طرف، جو زباں کا نوک اسے کہتے ہیں، یہ ہلکا سا اوپر کا جو دانت ہے جس کو ہم ثنایا علیہ کہتے ہیں، ان کے کنارے میں یہ زباں کے نوک جو ہیں لگیں گے، اور ان کی ادائیگی کرتے وقت منہ سے ہوا آنی چاہیے، جب جا کے ان حروف کی ادائیگی صحیح انداز میں آپ کر پائیں گے. آگے جو نوٹ ہے ضروری بات ہے، اس پر خیال کر لیں. اور یہ اس حرف کی، ان حرفوں کی جو نسبت ہے یہ بھی طرف اللسان مع اطراف الثنایا ہے. کیا مطلب ہے؟ خاص طور پر ان حرفوں کی جو نسبت ہے یہ طرف اللسان گزشتہ سبق میں بھی اس کو پڑھے ہیں ہم، یعنی زباں کا کسی طرف کا حصہ جو جس کی وجہ سے جو ہے کسی حرف کی ادائیگی ہوتی ہے تو اس کو طرف کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جگہ. اور زبان کے، اور یہ جو ہے اس کی نسبت طرف اللسان کی طرف ہے، اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ مع اطراف الثنایا. مطلب یہ ہے کہ ثنایا کا مطلب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، یہ اوپر والے دانت جو سامنے کے جو دو دانت ہیں ان کو کہا جاتا ہے ثنایا. کہ مع اطراف الثنایا کا مطلب یہ ہے کہ یہ سامنے کے دانت کے جو اطراف ہیں، جو جگہ ہے سامنے کے دانت کے کنارے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے زباں لگنے کے بعد یہ حروف کی ادائیگی ہوتی ہے. تو خاص اس کو جو ہے ہم نے اردو میں اس کو یہاں سمجھ چکے ہیں. اس کے بعد جو مخرج آتا ہے، مخرج نمبر 14 ہے. اس میں 3 حروف اس میں بھی جو ہے شامل ہیں، وہ ہیں زا، سین اور صاد. زا، سین اور صاد یہ حروف اللسان میں سے ہیں، اور حروف اللسان کا مطلب آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں انہیں. آگے ان کے مخرج کو دیکھتے ہیں، اس کا کیا تعریف بنتا ہے. ان کا مخرج یہ ہے کہ ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا جب یہ آپس میں بند ہوں تو ان سے ان حرفوں کی ادائیگی ہوتی ہے. ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا کون سے ہیں؟ آگے دیکھیں گے اس کو. یہ دیکھیں، ثنایا کہتے ہیں سامنے کے دانت کو، اور علیہ کہتے ہیں سامنے کے اوپر والے دانت، یعنی ثنایا علیہ. علیہ کے معنی اوپر کے ہوتے ہیں، اور سفلا کے معنی ہوتے ہیں نیچے کے، یعنی ثنایا سفلا یعنی نیچے کے دانت. ڈیفینیشن میں یہی لکھا ہے کہ ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا جب یہ آپس میں بند ہوں، مطلب اوپر کے سامنے والے دانت اور اس کے برابر نیچے کے سامنے والے دانت جب آپس میں بند ہوں تو ان کی وجہ سے ان حرفوں کی ادائیگی ہوتی ہے. کون سے حروف ہیں؟ آپ اپنے سامنے کے دونوں دانت کو، اوپر نیچے کے دانت کو اس طرح بند کریں گے اور زباں کو تھوڑا پیچھے کے جانب رکھیں گے، اور ان حرفوں کی ادائیگی میں تھوڑا سا اس کے پریکٹس کریں گے تو آپ غور کریں گے کہ اس کی آواز کیسے بنتی ہے. زا، سین اور صاد. ایک چیز کا خیال کر لینا، صاد ہونٹ گول نہیں کرنا ہے، آواز کے اندر بھاری پن لانا ہے، مگر ہونٹ گول نہیں ہونی چاہیے. اگر ہونٹ گول کریں گے تو حروف کی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن مخارج میں تھوڑا سا فرق آ جائے گا. ٹھیک، اور صاد کی ادائیگی میں صرف آواز، حروف کی ادائیگی کرتے وقت جو آواز بنتا ہے اس میں تھوڑا فرق لانا ہے، یعنی تھوڑا آواز کو پر کر کے، یعنی موٹا آواز بنانا ہے، بھاری آواز بنانا ہے. آگے نوٹ پر لکھا ہوا ہے، خاص طور پر یہ طرف اللسان مع اطراف الثنایا ہے. یہ آپ سبق نمبر 13 میں بھی دیکھ چکے ہیں. اس کے بعد والا مخرج ہے، مخرج نمبر 15 ہے. اس سے 3 حروف کی ادائیگی ہوتی ہے، وہ ہے با، میم اور واو.
یہ کون سا مخرج ہے؟ یہ ہے حروف الشفتین. شفتین کہتے ہیں ہونٹ کو، ٹھیک ہے، یعنی وہ حروف جو ہونٹوں کے ملنے پر ادا ہوتے ہیں. کون کون سے ہیں؟ اس کا مخرج یہ بنے گا کہ دونوں ہونٹوں کو مکمل طور پر بند کر کے پھر جلدی سے کھولنے پر ان حرفوں کی ادائیگی ہوتی ہے. دونوں ہونٹوں کو مکمل طور پر بند کر کے پھر جلدی سے کھولنے پر ان حرفوں کی ادائیگی ہوتی ہے. کون کون سے ہیں؟ با، میم اور واو. آگے آتے ہیں نوٹ پر. ہونٹوں کے گول ہونے پر واو کی ادائیگی ہوتی ہے، کیونکہ جو واو کا تعلق ہونٹ سے ہے. جب تک ہونٹ گول نہیں ہوگا آپ واو کی ادائیگی اچھی طرح سے نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے ان باتوں کو خیال کر لینا ہے کہ ہونٹوں کے گول ہونے پر واو کی ادائیگی ہوتی ہے. ایک بات اور اس پر لکھا ہے کہ با جو ہے یہ بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے، مطلب کیا ہے؟ ہونٹ کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک اندر کا جانب ہوتا ہے جو تھوڑا سا گیلا اور تر ہوتا ہے، ایک باہر کی جانب ہوتا ہے. اس پر آپ غور کر لینا. جو باہر کی جانب ہوتا ہے یہ سوکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور با کی ادائیگی جو ہے، جب اس کی پریکٹس کریں گے اور غور کریں گے اس پر، تو با جب بھی آپ کہیں گے تو یہ ہونٹ کے اندرونی حصے سے، یعنی اندر والے حصے سے یہ ٹچ ہوگا اور اس کی ادائیگی ایسے ہوتی ہے. اور جب بھی ہم میم کی ادائیگی کریں گے تو بند ہونٹوں کے خشک حصے سے، یعنی جو سوکھا حصہ ہے ہونٹ کا، یہ اس جگہ سے ادا ہوگا. اچھا، ان دونوں کا جو نام ہے اسے ہم اطباق شفتین بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. مخرج نمبر 16 کو دیکھ لیتے ہیں. میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ 5 جگہ سے 17 حروف کی ادائیگی ہوتی ہے. تو اب یہ مخارج جو ہیں ختم ہونے کے در پہ ہیں. مخارج کا جو ڈیفینیشن ہے، تو آگے دیکھتے ہیں 16 میں کون سا مخرج ہے. یہ ہے فا. فا یہ بھی حروف الشفتین میں سے ہے، یعنی ہونٹوں سے نکلنے والے حروف میں سے ہے. مخرج اس کا دیکھیں گے، ڈیفینیشن کیا بنتا ہے کہ ثنایا علیہ کا کنارہ. ثنایا یہ سامنے والے جو اوپر کے دانت ہوتے ہیں وہ. ثنایا علیہ کا کنارہ جب نیچے کے ہونٹ کے اندرونی حصے سے ٹکرائے. ابھی پڑھ کر ہم آئے پیچھے میں، ہونٹوں کا جو ہے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک تر والا حصہ جسے ہم گیلا حصہ کہتے ہیں، اور ایک سوکھا والا حصہ جو سامنے کے جانب ہوتا ہے. تو یہ اندر کی جانب جو ہے اوپر کے دانت لگنے چاہیے. مطلب یہ ہے کہ اوپر کے سامنے والے دانت اور ہونٹ کے اندرونی حصے سے ٹکرائے، یعنی نیچے کا جو ہونٹ ہوگا وہ اس کا اندرونی والا حصہ، اندر والا حصہ سے اگر ٹکراتا ہے تو اس سے فا کی ادائیگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک بار اور دیکھ لیجئے مخرج کہ ثنایا علیہ کا کنارہ جب نیچے کے ہونٹ کے اندرونی حصے سے ٹکرائے تو اس سے فا کی ادائیگی ہوتی ہے. اس پر بھی غور کرنے والی بات ہے. اس میں آتا ہے کہ بطن الشفت السفلی مع اطراف الثنایا العلیہ. مطلب یہ ہے کہ یہ نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ، یہ وہی معنی دیتا ہے جو ہم نے ابھی ڈیفینیشن میں پڑھا ہے. نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ اور اوپر کے دانت. اس کے مطلب یہ ہے جب یہ آپس میں ملیں گے تو یہ فا کی ادائیگی ہوگی. اور جب یہ آپس میں ملیں گے اور فا کی آواز کو نکالتے وقت جو ہے منہ سے ہوا آنی چاہیے. فی الحال یہ مخارج کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کو ڈیٹیلز میں سمجھنے کے لیے ایک اور میں ویڈیو آپ کے سامنے لاؤں گا.
یہ جسٹ ہم جو ہے مخارج کا جو ڈیفینیشن ہے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں، اور مخرج کیا کیا ہیں وہ اس کو ابھی سمجھ رہے ہیں. تو ایک اور ویڈیو تفصیل سے آئے گی، انہی پر آئے گی، تاکہ اور بہتر آپ کو سمجھ میں آ جائے کون سے حروف کی آواز کیسے بنتی ہے، کیا ہے یہ سارا چیز اگلے والے ویڈیو میں رہے گا، جو ایک سیریز اس پر بھی بنائیں گے ہم. آگے دیکھتے ہیں. مخرج نمبر 17 ہے، یہ اخیر مخرج ہے. مخرج نمبر 17 میں آتا ہے کہ یہ خیشوم ہے، یعنی جس کو ہم ناک کا بانسا یا جڑ کہہ دیتے ہیں، ناک کا نرم ہڈی بھی کہہ دیتے ہیں. مخرج نمبر 17 میں ہے خیشوم، یعنی ناک کا بانسا. اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ اس سے غنہ نکلتا ہے. غنہ کیا مطلب ہے؟ اس سے حرف غنہ نون میم ادا ہوتے ہیں. یعنی نون اور میم جب یہ غنہ والے حالت میں ہو، اس سے ادا ہوں گے. کس سے؟ ناک سے. اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آواز کو تھوڑی دیر ناک میں ٹھہرا کر گنگنی آواز میں پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں. یہ غنہ کا جو ہے تعریف بتا رہے ہیں، غنہ کسے کہتے ہیں. غنہ انشاءاللہ آپ آگے سمجھیں گے غنہ کیا ہے، کیا مطلب ہے. یہ بس مخارج میں اس کو آپ سمجھ لیں کہ مخارج حروف میں ایک مخرج غنہ کا بھی آتا ہے. تو غنہ کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر نون اور میم کے آواز کے روکنے کو غنہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب ہم آواز روکیں گے تو ایک گنگنی والی آواز، گنگناہٹ والی آواز، جیسے ہم گنگناتے ہیں کسی چیز کو، اسی طرح سے نون اور میم کے آواز میں گنگناہٹ والی آواز آنی چاہیے. اسی کو ہم غنہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی، اور اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ہم دیکھنے والے کو جو ہے ان باتوں کو سمجھا دے. تو ساتھیوں، یہ تھے مخارج کی جو تفصیل تھی، یہ پورا جو ہے آج یہ کمپلیٹ ہوا ہے مخرج نمبر 17. کیونکہ میں یہ شروع میں ہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ مخرج جو ہیں، جو پوری طرح سے مخرج ہیں، یہ 17 ہیں. مخارج حروف میں سے 17 مخارج ہیں. تو یہ آج پوری طرح سے کمپلیٹ ہیں. تو اب جو ہے اس کے بعد والا جو ویڈیو آئے گا آپ کے پاس، ایک اور سیریز پر ہوگا، جس کو ہم مخارج یعنی حروف کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے، اور کون سے حروف کی کیا صفت ہے، اس کے آواز کیسے بنتے ہیں، ان کے مخارج کیسے بنتے ہیں، یہ سارا چیز ہم اس میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اور کن حرفوں کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے، اور ان کے تفصیل کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اور ساتھیوں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ جو ویڈیو ایک سیریز جو کمپلیٹ ہو رہا ہے، اس کو 2 سے 3 بار کم از کم دیکھیں. تو ساتھیوں، امید کرتا ہوں یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. اسی پر اپنے بات کو ختم کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھیوں، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اسے ضرور کر لیں. اور ساتھ میں ایک بیل آئیکن کا بٹن ہے، اس کو بھی کلک کر لیں، تاکہ جو بھی ویڈیو ہم بنائیں وہ بر وقت آپ تک پہلی بار میں نوٹیفیکیشن اس کی مل جائے.